بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غار میں بھاگتے بھاگتے بہت دور نکل گیا۔ تاریکی اب بھی موجود تھی، زیادہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ زمین دوز غار تھا جو اندر ہی اندر اب ٹیلے کے نیچے دور تک پھیلا ہوا تھا۔ کچھ دور جا کر مجھے ہلکی ہلکی روشنی دکھائی دی۔ میں سمجھ گیا کہ میری اس طویل غار سے باہر نکلنے کا راستہ ہے۔ میں اپنی چھڑی، صندوق اور جھولا سنبھالے تیز تیز چلتے ہوئے اس موقع تک پہنچا اور کچھ ہی دیر میں تاریک غار سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ باہر آ کر میں نے اطراف میں نظریں دوڑائیں تو اندازہ ہوا کہ میں کسی جھیل کے کنارے موجود ہوں۔ میرے اطراف میں لمبی لمبی سبز گھاس اور سبز رنگ کے بڑے بڑے چکنے پتھر ہیں۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ بہت بڑی جگہ تھی، لیکن کالے ریچھ کے غار کے مقابلے میں بہت بہترین تھی۔ غار سے نجات ملنے کے بعد میں نے سکون کا سانس لیا تو مجھے یاد آیا کہ غار سے بھاگتے ہوئے کوئی چیز مجھے پریشان کر رہی تھی، مگر دوڑتے ہوئے اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ اب یاد آیا، وہ میرا جھولا تھا جو بھاگتے وقت میرے جسم سے ٹکرا رہا تھا، مجھے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے خود سے کہا، واقعی ایڈونچر اسی کو کہتے ہیں۔ میں دوڑتے ہوئے اپنی جان بچاتے ہوئے اس تکلیف کو بھول گیا۔ اس کا مطلب ہے میں ایک زبردست ایڈونچر سے گزرا ہوں۔ کامی ایک بہترین خرگوش ہے، اس نے بہت کام کی چیز میرے جھولے میں ڈالی، اس کی وجہ سے میری جان بچ گئی تھی۔ لیکن اب میں کیا کروں؟ میں ندی کے کنارے بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اسی وقت میری نظر ندی کے پانی پہ پڑی۔ ندی میں سے ایک مچھلی اچھل کر ہوا میں بلند ہوئی تھی اور ندی کے اوپر بنبناتے حشرات کو پکڑ کر واپس گڑاب سے پانی میں چلی گئی تھی۔ مچھلی شکار کر رہی تھی۔ میں چونک گیا، میرے دماغ میں آیا کہ مجھے بھی شکار کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ تھا کہ میں تو خالو بھالو ہوں، میں مچھلی کا شکار کر کے کیا کروں گا؟ میں تو مچھلی کا گوشت کھاتا ہی نہیں۔ پھر میں نے سوچا، ہر کام کھانے کے لیے نہیں کیا جاتا، کچھ کام تفریح کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ مچھلی کا شکار ایک بہترین تفریح ہے، انسانوں کی دنیا میں اسے اسپورٹس ہے کہا جاتا ہے۔ مچھلی کے شکار کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، میں بھی تفریح تباہ کے لیے شکار کرتا ہوں۔ کسی نے پابندی تو نہیں لگائی کہ کوئی بھالو مچھلی کا شکار نہیں کر سکتا؟ یہ سوچتے ہی میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ ٹیم گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں صرف شکار کروں گا، شکار کو انجوائے کروں گا۔ میں جب مچھلیاں پکڑ لوں گا تو انہیں واپس ندی میں ڈال دوں گا۔ مجھے مچھلی کی ضرورت تو تھی نہیں، میرے پاس کھانے کے لیے جھولے میں پہلے ہی گاجریں اور گوبھی کے پراٹھے، مونگ پھلی کے مکھن کا کیک تھا جو کامی اور مانی کی امی بیلی خرگوش نے میرے کھانے کے بکس میں رکھ دیے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا۔ سب چیزیں جھولے میں موجود تھیں، کھانے کی کوئی فکر نہیں تھی۔ میں نے اپنے بیٹ میں لگا ہوا مڑا ہوا پین نکال کر اسے اس ڈوری کے سرے پہ باندھا جو مجھے کامی نے دی تھی، جس کے ذریعے میں کالے ریچھ کے غار سے نکلنے میں کامیاب ہوا تھا۔ مچھلی کے شکار کے لیے ڈوری اور کانٹا تیار تھا۔ اب مچھلی کی خوراک کے لیے چارہ درکار تھا، کوئی ایسی چیز جو کانٹے پہ لگائی جاتی۔ مچھلی اسے کھانے کے لیے منہ مارتی اور کانٹا اس کے منہ میں پھنس جاتا۔ بالو مچھلی کی خوراک کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ مچھلیاں کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں۔ میں نے سوچا ضرور وہ ڈبل روٹی شوق سے کھاتی ہوں گی۔ میں نے سینڈوچ کا ایک ٹکڑا توڑ کر کانٹے میں پھنسا دیا، پھر اس کانٹے کو ڈوری سمیت پانی میں ڈال دیا۔ جو ہی کانٹا پانی میں گیا، پرسکون ندی کے ٹھہرے ہوئے پانی میں دائرے سے بنے اور پھیلتے چلے گئے۔ میں سبز پتھر پہ بیٹھ کر مچھلی کے پھنسنے کا انتظار کرنے لگا، پانی پہ بنتے اور پھیلنے والے دائروں کو دیکھنے لگا، دھیرے دھیرے سر ہلاتا رہا، سوچتا رہا کہ جانے میرے اس ایڈونچر میں آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میری کہانی میں کون سا موڑ آنے والا ہے۔ مچھلی کا شکار کر رہا ہوں، کچھ دیر میں رات ہو جائے گی، میں یہ رات کہاں گزاروں گا، کہاں سوؤں گا؟ ابھی میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک میرے ہاتھ کو جھٹکا لگا، ڈوری جھٹکے سے کچھ آگے کو بڑھی تھی۔ میں اچھل گیا، اپنی سوچوں کے دائرے سے باہر آ گیا۔ میری کانٹے میں شاید کوئی مچھلی پھنس گئی تھی، وہ ڈور کو کھینچ کر آگے کی جانب بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارے واہ، کانٹے میں مچھلی پھنس گئی! یہ میرے
کانٹے میں مچھلی پھنس گئی۔ میری خواہش اس وقت دیدنی تھی۔ میں اچھل اچھل کر گانے لگا، بالو ہوں میں بالو ہوں، جانوروں کا خالو ہوں، کانٹا باندھا ڈوری میں، چارہ باندھا کانٹے میں، ڈوری ڈالی پانی میں، مچھلی آئی چارہ کھانے، پھنس گئی میرے کانٹے میں۔ میں بالوؤں کی دنیا کا پہلا بالو تھا جس نے کانٹے اور ڈوری کے ذریعے مچھلی کا شکار کیا تھا۔ آج سے پہلے کسی بالو نے ڈوری کانٹے کے ذریعے مچھلی کے شکار کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے نہ صرف سوچا تھا بلکہ میرے کانٹے میں مچھلی پھنس بھی گئی تھی۔ یوں ہالو بالو دنیا کا پہلا مچھلی کا شکاری بن گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی ڈوری کو کھینچا تو پانی میں جیسے ہی بھونچال آ گیا۔ وہ شاید کوئی بہت بڑی مچھلی تھی، ایک دم سے اچھل کر پانی کے اوپر آ گئی۔ اس کو دیکھ کر میری سیٹی گم ہو گئی۔ وہ کوئی مچھلی نہیں تھی، وہ بہت بڑا اور بھیانک مگرمچھ تھا جس نے اپنا بڑا سا جبڑا کھول کر مجھے دیکھا اور گھبرا کر کہا، اوہ یہ تم ہو بوڑھے بالو، تم نے میرا شکار کرنے کی کوشش کی، ایک معمولی بالو کی اتنی ہمت۔ مگر مچھ کو دیکھ کر میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ میں نے گھبرا کر کہا، نہیں میں خالو بالو ہوں۔ مگر مچھ کا نہیں، مچھلی کا شکار کر رہا تھا، مجھے مگرمچھ نہیں پکڑنا۔ مگرمچھ نے گھبرا کر کہا، لیکن مجھے تو تمہیں پکڑنا ہے۔ کیوں بھائی مگرمچھ، کیوں کہ میں نے آج تک بالو نہیں کھایا، آج پہلی بار بالو کھاؤں گا، اپنے بچوں کو بتاؤں گا۔ وہ ایک دم چلاوے کی طرح اچھل کر پانی سے باہر آیا۔ میں نے بکھلا کر بھاگنے کی کوشش کی مگر وہ بڑا ہی تیز اور پھرتیلا مگرمچھ تھا۔ اس کی دم اتنی بڑی تھی کہ وہ ایک لمحے کو سکتے میں آ گیا۔ میں نے سامان سمیٹا اور بھاگنے کی کوشش کی مگر دیر ہو گئی۔ مگرمچھ کی دم ایک زوردار دھماکے سے میرے جسم سے ٹکرائی۔ میں خود کو سنبھال نہیں سکا اور اچھل کر ہوا میں بلند ہوا۔ میرے جھولے کی ڈوری ایک بلند درخت کی شاخ میں پھنس گئی اور میں اس کے ساتھ ہوا ہوا میں لٹک گیا۔ مگرمچھ مزے سے چلتے ہوئے میرے نیچے آیا اور گراتے ہوئے بولا، تم یہیں لٹکے رہو، میں تمہیں اسی طرح اچھل کر اپنا لقمہ بنا دوں گا۔ اس نے اپنا بڑا سا جبڑا کھولا تو میری جان ہی نکل گئی۔ میں درخت سے لٹکا ہوا تھا اور نیچے گرتا تو سیدھا اس کے جبڑوں میں چلا جاتا۔ مگرمچھ نے میری چھڑی جھاڑیوں میں پھینک دی اور کہا، ابھی تمہیں کھانے کا موڈ نہیں ہے میرا، جب تک تمہیں کھانے کا موڈ نہ بن جائے تم یہیں لٹکے رہو گے۔ میں درخت کی شاخ سے لٹکا ہوا تھا، میرے نیچے زمین پر ایک خوفناک مگرمچھ موجود تھا۔ میں نیچے گرتا تو سیدھا اس کے منہ میں جاتا اور وہ مجھے ہڑپ کر لیتا۔ اگر مگرمچھ نے بھی نہ بھی ہوتا تو اتنی بلندی سے گر کر مجھ جیسے بوڑھے بالو کی ہڈیوں کا سرما ہی بن جانا تھا۔ نیچے دیکھنے سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ڈر کے ماری اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مجھے اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ میرا آخری وقت آ گیا تھا شاید۔ ہالو بالو کی داستان شاید یہی ختم ہونا تھی۔ میں ندی کنارے مچھلی کا شکار کھیل رہا تھا۔ میرے کانٹے میں مچھلی پھنس گئی، لیکن یہ میری بھول تھی، وہ مچھلی نہیں تھی بلکہ ایک مگرمچھ تھا۔ اس مگرمچھ نے مجھے دم مار کر درخت کی اونچی شاخ سے لٹکا دیا تھا، نیچے بیٹھ کر میرا پہرا دے رہا تھا، مجھے کھانے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ میں درخت کی شاخ سے لٹکا ہوا تھا، نیچے گرتا تو سیدھا مگرمچھ کے منہ میں جاتا اور وہ مجھے ہڑپ کر جاتا۔ جی ہاں، یاد آ گیا، کہانی یہیں تک پہنچی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اگلے ہفتے تک کا انتظار کریں۔ شکریہ۔